دیکھیں حسنین، آپ کی جملے کو میں کمپلیٹ کروں گی. ہم صرف آروز کو ایکسپوز نہیں کر رہے, ہم آروز کے پیچھے معلوم اور نامعلوموں کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. آج 80+ کینڈیڈیٹس جو فارم 45 کے مطابق جیت چکے تھے, آج وہ آئے ہیں اور آج وہ پاکستان کی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا اور جس طریقے سے وہ چوری ہوا ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کی عوام نے قوم بن کر 8 فروری کو جس طریقے سے وہ نکلی تھی اور جس طریقے سے ٹرن آؤٹ دے کر انہوں نے اپنا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو عمران خان کے نام اور پہچان سے الیکشن میں تھے ان کو ووٹ دے کر جتایا تھا. تو یہ جو چوری ہوئی ہے, جو ڈاکہ ہوا ہے, تو اس کے خلاف ہم آئے ہیں اور ہم یہاں پہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی حفاظت کرے گی اور اس مینڈیٹ کی خاطر ہر حد تک جائے گی. ہم نیشنلی بھی اس کے لیے جا رہے ہیں, ہم انٹرنیشنلی بھی جا رہے ہیں. اور یہ جو تماشے ہوئے ہیں تو یہ بات میں کروں گی کہ وہ تماشے تو 8 فروری کو عوام نے نکل کر اس کو دفن کر دیا ہے 75 ایئرس کی بادشاہت کو, اور اب انشاءاللہ پاکستان میں پاکستان کی عوام راج کرے گی. مجھے بتائیں, آج یہاں فارم 45 کے مطابق دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 87 MNAs ہیں جو جیتے ہوئے تھے جی اور انہیں ہرا دیا گیا. جی کیا سمجھتے ہیں یہ دکھا کے کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی پریشر بلڈ ہوگا؟ نہیں, دیکھیں ہم یہ دکھا کے پاکستان اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عوام جن کو ووٹ دیتی ہے, کچھ معلوم اور نامعلوم لوگ اپنی اناؤں کی تسکین اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے آروز کے ذریعے انہوں نے فارم 47 میں چینجز کی, اور عوام نے فارم 45 کے مطابق جس کو مینڈیٹ دیا تھا ان لوگوں نے وہ چوری کر کے فارم 47 میں اپنے کمپرومائزڈ لوگوں کو آگے کر دیا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے اور ہم آپ کو ہر حد تک ایکسپوز کریں گے, اور ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے آپ بھی اسی کے ساتھ چلے, ورنہ جس طریقے کی بدنامی ان لوگوں کی ہو چکی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ باہر نکل کے کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی رہیں گے. مولانا فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ تھے وہ بھی اب ان کے مخالف بیٹھے ہیں, جماعت اسلامی, سعد رضوی, GDA کا آج بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں اتنی مخالفتیں لے کے حکومت چل پائے گی؟ دیکھیں حکومت تو بن ہی نہیں سکتی. پہلی تو میں بات یہ کروں گی, یہ جعلی فارم 47 پہ حکومت نہیں بن سکتی. ان کو لگتا ہے کہ لندن پلان کو پائے تکمیل کے لیے یہ اگر ہر حد تک جا رہے تو پاکستان کی عوام ریزسٹنس بھی ہر حد تک دے گی. رہ گئی بات انہوں نے جس طریقے سے یہ مینڈیٹ چوری کیا ہے, تو اب تو جو سرگوشیاں تھیں وہ آوازوں میں بدلی اور اب وہ آوازیں چیخوں میں بدل رہی ہے. تو اچھا ہے کہ یہ جمہوریت کو آگے لے کے جائیں, اچھا ہے کہ انہوں نے جو یہ ڈرامہ رچایا ہے اس کو ختم کرے, ریورس کرے سب کو, اور عوام نے جس کو بھی فارم 45 کے مطابق ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, ان کو آگے لے کر آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب یہ لوگ الیکشن کمیشن ہمارا دھاندلی کرتا تھا, یہ فارم 45 میں تبدیلی کرتا تھا, اور اس وقت لوگ اتنے لٹریٹ نہیں تھے کہ دھاندلی کے اوپر کوئی بات کر سکے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ان ساروں کے اندر ایک کپتان آیا, اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہماری قوم کو صرف 2 فارم کا پتہ تھا, ایک برتھ سرٹیفکیٹ کا اور ایک ڈیتھ فارم کا, مطلب ایک بے فارم اور ایک ڈیتھ فارم. عمران خان نے قوم کو بتایا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے. اب الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے دھاندلی کی اگلے دن 12 گھنٹے بعد. اس سے پہلے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسر وہاں پر موجود تھے انہوں نے فارم 45 کے اوپر سائن کر کے صرف PTI کو نہیں, صرف PTI کو نہیں, پیپلز پارٹی کو, JUI کو, جماعت اسلامی, تحریک لبیک, نواز, نون لیگ اور اس کے علاوہ آزاد کینڈیڈیٹ جو وہاں پر موجود تھے ان کو فارم 45 ایشو کیے گئے. 345 ایک حلقے سے فارم 45 15 کینڈیڈیٹس کو ایشو کیے گئے. صبح اٹھ کے انہوں نے فارم 47 کے ذریعے دھاندلی کی جو عوام نے پکڑ لی. سب سے پہلے وہ ریٹرننگ آفیسر جو بیٹھے ہوئے تھے, جو DROs بیٹھے ہوئے تھے, ان کی عقلیں معاف ہو گئی تھی. انہوں نے اتنا بڑا ڈاکہ اس قوم جو پچھلے 2 سال سے خوف کے اندر جی رہی ہے, جو پچھلے 2 سال سے اپنی روٹی پوری نہیں کر سک رہی, بجلی کے بل نہیں دے سکتی, گیس کے بل نہیں دے سکتی, وہ قوم اپنے کپتان کے لیے صرف ووٹ دینے کے لیے نکلی, خاموشی سے نکلی. اور اس دن
मैं हल्फियन दे रहा हूँ, उस दिन ट्रांसपोर्ट नून लीग की इस्तेमाल हुई, ट्रांसपोर्ट पीपल्स पार्टी की इस्तेमाल हुई और वोट गया मेरे कप्तान को। कैंप नून लीग के इस्तेमाल हुए, कैंप पीपल्स पार्टी के इस्तेमाल हुए, खाना नून लीग का इस्तेमाल हुआ, पर्ची नून लीग की इस्तेमाल हुई और वोट गया मेरे कप्तान को। ये वो चीज़ थी जो कप्तान ने मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों के दिमाग के अंदर डाला हुआ था। आज ये रियाना डार जो यहाँ बैठी हुई है, एक खातून, आप देखें इनकी उम्र 70 साल है। ओ खुदा का वास्ता यार, ओ ख्वाजा आसिफ, तुम शर्म से डूब मरो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती, इतनी शर्म नहीं आती। तू ही कहता था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और तुझे क्या मालूम वो क्या होती है। इस खातून ने तुझे 50,000 लिटरों से, वोटों से नहीं 50,000 लिटरों से तुझे हराया है। और तू कितना खबीस है, कितना लानती है, तू दोबारा आके अपनी सीट के लिए आगे बैठ गया। और क़यामत के दिन में कोई जवाब देना तुमने, या तुम आप हयात पी के आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज हमने इंटरनेशनल मीडिया को सब कुछ बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर क्या दगड़ मचा है, इस मुल्क के अंदर क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और क्या बेईमानियाँ की जा रही हैं। क्या ये हमारी हार है? नहीं, ये रियासत पाकिस्तान की हार है जो बेईमानी से की गई। ये रियासत पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर दांव पे लगाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम खड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक भी लेना जानते हैं, अपना वोट भी लेना जानते हैं, अपनी सीट भी लेना जानते हैं और अपने कप्तान को भी लेना जानते हैं। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। वो कहते हैं लाओ तराजू तोल के देखो, साढ़ा पल्ला भारी है। 203 सीटें। आसिफ अली जरदारी साहब, उस बिलावल भुट्टो को कहीं इलाज के लिए भेजो, वज़ीर आज़म तो वो नहीं बनता, उसका कहीं इलाज कराओ। नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। आज मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन के पहले से ही मीटिंगें करना शुरू, उनको पता है बाद में जब खिलाड़ी बाहर आएगा। और बैट अभी हमारे हाथ में था, हसनैन बैट नहीं था, हसनैन बैट नहीं था। हर हलके में 6-6 निशान थे, हर डिस्ट्रिक्ट में 25-25 निशान, कहीं बैंगन, कहीं तोरी, कहीं मूली, कहीं चिमटा, कहीं जूता, कहीं चरपाई। फिर हमने क्या किया, हमने वो चरपाई बिछाई, उसके ऊपर मुखालिफ कैंडिडेट को लिटाया। कभी बैंगन का सलाद, कभी मूली का सलाद, कभी चिमटे की रोटी, कभी बैलन की रोटी। उनको जुतियों से, जैन कुरैशी जुतियों से मारा हमने, जुतियों से मारा। और शर्म करो, हया करो। इंशाल्लाह जीत हक की होगी, जीत हमारे पाकिस्तान की होगी, जीत हमारे कप्तान की होगी। क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। आज मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन के पहले से ही मीटिंगें करना शुरू, उनको पता है बाद में जब खिलाड़ी बाहर आएगा। और बैट अभी हमारे हाथ में था, हसनैन बैट नहीं था, हसनैन बैट नहीं था। हर हलके में 6-6 निशान थे, हर डिस्ट्रिक्ट में 25-25 निशान, कहीं बैंगन, कहीं तोरी, कहीं मूली, कहीं चिमटा, कहीं जूता, कहीं चरपाई। फिर हमने क्या किया, हमने वो चरपाई बिछाई, उसके ऊपर मुखालिफ कैंडिडेट को लिटाया। कभी बैंगन का सलाद, कभी मूली का सलाद, कभी चिमटे की रोटी, कभी बैलन की रोटी। उनको जुतियों से, जैन कुरैशी जुतियों से मारा हमने, जुतियों से मारा। और शर्म करो, हया करो। इंशाल्लाह जीत हक की होगी, जीत हमारे पाकिस्तान की होगी, जीत हमारे कप्तान की होगी।